السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بشریٰ بی بی کے بعد عمران خان نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب اڈیالہ جیل میں 4 خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، یہ خبر بھی لیک ہو گئی ہے، کس کی ملاقات ہوئی، کس سے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے لومڑی کہہ دیا ہے کسی کو جی یہ سب کیا معاملہ ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یہ زبیدہ صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی از گوئنگ تھرو اے بگ ٹرمل، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کریکٹلی، دیر ول بی فیو مسٹیکس وچ وی ہیو ٹو اوور ڈو۔ دیکھیے، فیو مسٹیکس ہیں، ان کو اوور ڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف ڈو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں کسی طور پر ناکام ضرور رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کم از کم الیکشن ہیلڈ کیے ہیں۔ یہاں قاضی فائزہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے الیکشنز کا انعقاد ہوا۔ ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے یا نہیں ہے، لیکن ججمنٹ کے مطابق، فیصلے کے مطابق، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف اپیل بھی کر رہی ہے نظر ثانی، لیکن یہ تو ایک چیز ہے نا کہ وہ ثابت نہیں ہو پایا یا ثابت نہیں ہونے دیا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن فیصلہ اچھا نہیں ہے، اس پر تو سب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اس سے اچھا ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ فلاز ہیں جو کہ میرا خیال ہے جو نظر ثانی اپیل ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ دائر کر دی جائے گی، اس میں میرا خیال ہے کہ وہ دور ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ صارف ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسرت صاحبہ از جسٹ ٹرائنگ ٹو ریموو دا برڈن فرام ہر سیلف۔ دیکھیے، مسرت صاحبہ نے یہ تو کہا نا کہ دیکھیں جو پیپرز چھینے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے متعدد بیانات، لیکن جب آپ بات کرتی ہیں، جب آپ فیصلہ سناتی ہیں تو آپ کی رائے کچھ الگ ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، آپ نے دوسری جماعتوں کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا، لیکن وہ چیز ہمیں فیصلے میں جھلکتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ فیصلہ انہوں نے کچھ الگ لکھا اور جو ان کی رائے ہے وہ شاید الگ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے کہ مسرت ہلالی صاحبہ نے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ لکھا یا نہیں لکھا، یا پھر اپنے جو قانونی نکات انہوں نے دیکھے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ لکھا یا فیصلہ دیا، تو یہ ایک ظاہر بحث طلب معاملہ ہے۔ صحیح۔ یہ عشرت فاطمہ صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ لاڈلا ول بی دا پرائم منسٹر ایون اف مریم's جلسہ فیلز۔ دیکھیے، کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ فلوپ ہو گیا، جو کہ کچھ لوگوں کے نزدیک بہت اچھا جلسہ نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے کہ اچھا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مختلف اوقات کی کوئی فوٹیجز لے کر آئیں، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی لے کر آیا کرتے تھے، جب وہ جلسہ چل رہا ہوتا تھا تو اس میں دکھایا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ کو وہاں سے کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، جلسے کے اندر کی فوٹیجز دیکھیں کہ کرسیاں خالی ہیں۔ یہ ایک سب پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ان کے جو سب سے اچھے ویژولز ہیں وہ سب کے سامنے نظر آنے چاہیے۔ یہ تو ہر سیاسی جماعت کرتی ہے۔ کیا اس جلسے جس کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں، تو کیا اس جلسے کے ناکام ہونے کی صورت میں کیا مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو جو اس وقت لاڈلا پرو میکس بنایا گیا ہے، کہ ان پر کوئی فرق پڑے گا، ان پر کوئی اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس پر اثر پڑے گا، لیکن پڑنا چاہیے۔ ویسے جو عوام جس نے ووٹ کرنا ہے، جس کو دیکھنا ہے کہ یہ جلسہ جو کہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوا، جو عوام کے لیے یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں مریم نواز صاحبہ میدان میں اتری ہیں، اور اس کے علاوہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا، لیکن یہ ایک چیز جو ہے نا دیکھنے کی، جب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جلسے میں انہوں نے آنا ہے نہیں آنا، تو عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ایک بیان دیا کہ دیکھیں جو عارف الوی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے بے وفائی کی ہے، عمران خان صاحب سے انہوں نے دغا کی ہے، وہ یہاں چلے گئے حج کرنے یہاں سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے چیئرمین سینٹ بن گئے، قائم مقام صدر، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ اہم ترین امینڈمنٹس تھیں جو کہ قانون میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کی گئیں ان کے مطابق، تو وہ انہوں نے کہا شیر افضل مروت صاحب نے کہ عارف الوی تو رانگ نمبر ہے، وہ اب پی ٹی آئی سے مائنس ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر الوی صاحب کے لیے جو انہوں نے فرمایا، شیر افضل مروت صاحب نے،
اس پر ہم نے ایک رد عمل تو دیکھا کہ عواب الوی صاحب کا رد عمل آیا، عارف الوی صاحب کا بھی رد عمل آیا اور عواب الوی صاحب کا بھی. عارف الوی صاحب نے جو ہے کہا کہ یہ رد عمل عارف الوی صاحب سے منسوب ہے کہ عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. عارف الوی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کو خود جواب دوں گا جب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. جی، اور ظاہر ہے یہ ان کے بیٹے عواب الوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اور عواب الوی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. عارف الوی صاحب اور ہم بھی، یعنی پورا جو الوی خاندان ہے وہ، اور صدر مملکت کے فیصلوں سے متعلق بہت سی غلط فہمیوں اور حساسیت پر خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس دلیل کو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. جلد جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو ڈاکٹر عارف الوی انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے اور اپنے کردار کے حوالے سے وضاحت بھی دیں گے. عارف الوی اور میں یعنی عواب الوی، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. دیکھیے ایک معاملہ تو ہے نا کہ جب آپ نے تاریخ دینی تھی الیکشنز کی تب آپ نے تجویز دی. جب آپ کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ سے ہم ملاقات نہیں کر رہے، آپ صدر پاکستان ہیں، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو پاکستان کے سب سے بڑے جو آئینی عہدے پر براجمان ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. اور جب آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ آپ سے کام ہو نہیں پا رہا یا آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ کی ایک ذمہ داری دوسری بھی ہے نا، تو پھر آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ صدر پاکستان ہیں، تو صدر پاکستان کو اگر کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو کس کو پھر کام کرنے دیا جا رہا ہے؟ عارف الوی صاحب نے جو ملٹری ایکٹ کی ترمیم والا جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا جو معاملہ تھا، تو ان میں عارف الوی صاحب نے کہا اسٹینڈ لیا، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے اپلیکیبل ہو گیا پاکستان میں، اور اس وقت کیسز چل رہے ہیں اس آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وجہ سے. عارف الوی صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے، عارف الوی صاحب کے اس 2 دن بعد ٹویٹ کر دیا تو معاملہ، عارف الوی صاحب کے اس 2 دن بعد نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت جیل میں وہ کیس بھگت رہے ہیں سائفر کیس کا. اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سائفر کیس کا لائیو ٹرائل ہونا چاہیے. اگر ہم نے بے وفائی کی ہے، اگر ہم نے غداری کی ہے، اگر ہم نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، تو کم از کم ہمارا احتساب قوم کے سامنے ہونا چاہیے. ہمیں دکھایا جانا چاہیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ عمران اسماعیل صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے کچھ دیکھیے بیان پر. پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے وہ کیا ہے اس پر ذرا بات کریں. اور لیکن اس سے پہلے جو شیر افضل مروت صاحب نے جو لومڑی کس کو کہا ہے یہ بتا دیں. شیر افضل مروت صاحب کیونکہ اس وقت اندرون سندھ کے دورے پر ہیں، پہلے وہ کراچی اور اس کے بعد حیدرآباد گئے، اور اس کے بعد میرپور خاص میں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لومڑی کی سی شکل والا شخص جو کہ مجھ پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ میں جب بھی عمران خان صاحب سے ملتا ہوں تو میں کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اور ظاہر ہے رؤوف حسن صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں تو یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب سے ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے. تو شیر افضل مروت صاحب تو باہر آتے ہیں اور کبھی نہ کبھی کوئی بیان داغ دیتے ہیں اور عمران خان صاحب سے منسوب کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ بیان عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر ہوا یہ، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جب ہم سے ملتے ہیں تو مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور 180 ڈگری کراس ٹرن ہوتا ہے عمران خان صاحب جو باتیں ہم سے کر رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں شیر افضل مروت صاحب عوام میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا شیر افضل مروت صاحب یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ لیکن رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی تو ان باتوں سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ جب مروت صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھیں ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا بلکہ صحافیوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ عدم اعتماد کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو عمران خان صاحب نے ایسی بات کہی ہے یا پھر آپ اپنے بہاف پر یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو پارٹی پالیسی کی بات آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا ہے، یہ کہہ دیں عوام کے سامنے. اور اس سب کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے رؤوف حسن صاحب کو لومڑی کہہ دیا. دیکھیے یہ تو بہت پرانی بات ہوگی نا کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور تب بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا کہ، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک آفیشیل اعلامیہ بھی آیا کہ صاحب جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسا متعدد مرتبہ ہوا ہے. شعیب شاہین صاحب کا معاملہ سب کو یاد ہوگا کہ
मरवत साहब ने कहा कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, एक गद्दार है जो कि पार्टी की कोर कमेटी में भी है, पार्टी की लीगल टीम में भी है, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में उनका नाम बताऊंगा। फिर नाम बताया कि शोएब शाहीन साहब वो गद्दार हैं जिनकी वजह से मैं अंडरग्राउंड गया और जिनकी वजह से मुझे कुछ खतरात लाक हैं, और जो हमारी जो मीटिंग्स होती थी, जूम मीटिंग्स, उनकी जो ज़ाहिर है वीडियोस हैं वो किसी और को पहुंचाते थे। तो ये चलता आ रहा है कुछ अरसे से, और पार्टी मुतअद्दिद बार शेर अफजल मरवत साहब की बातों पर एतराज़ उठाती है। और मरवत साहब ने जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि एक दिन जब उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये अदम एतमाद का इज़हार किया है, और उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शोएब शाहीन उनके साथ बैठे हुए थे, तो ये भी मामला है। और उसके अलावा जब अभी उन्होंने कहा है रऊफ हसन साहब को रूमी, तो मेरा ख्याल है कि नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर आप सियासत कर रहे हैं, आप अपने ही सियासी अल्फाज का चुनाव बिल्कुल मुनासिब और सही होना चाहिए। बिल्कुल आप तनकीद करें, टिका कर तनकीद करें, इख्तलाफात रखें, लेकिन ये कहना किसी हैवान से आप तशबीह दें तो ये बहुत बुरी बात, बिलो द बेल्ट है। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, और उन्होंने ये कहा कि देखें इस वक्त जो उन्होंने पहली मरतबा ये कहा कि जो 4 खुफिया मुलाकातें उनके साथ की गई, 4 खुफिया मुलाकातें कौन सी? पहली बात उन्होंने कहा कि एक तो अली जैदी साहब थे जिन्होंने खुफिया मुलाकात की, और उसके अलावा उन्होंने कहा इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब, और उसके अलावा फवाद चौधरी साहब। महमूद मौलवी साहब वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया 9 मई के बाद, ये पहले रहनुमा थे। और उसके बाद हमने देखा कि यके बाद दीगरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते चले गए, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये प्रेशर्स की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है। अच्छा, महमूद मौलवी साहब को तो देखा भी गया था कि वो वहाँ अडियाला जेल के बाहर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करने गए थे, और उनके साथ फवाद चौधरी भी थे, अली जैदी भी थे। लेकिन जो दावा सामने आया कि इमरान इस्माइल थे, अली जैदी नहीं थे, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी, तो इनमें जो चौथा शख्स जो कि अली जैदी है, तो अली जैदी क्या फरमाते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अली जैदी साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इमरान इस्माइल का जो एक राय है, उनका जो ओपिनियन है वो बता देते हैं। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर ही हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो है वो मुलाकात करनी है, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने उनसे कभी पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की, ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश पर हुई थी। उसके बाद इमरान इस्माइल ने शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाया कि शाह साहब अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते थे, जिस पर हमने साथ देने से मौजरत की थी। अच्छा, ठीक है। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब पर इनके जो अपने इल्ज़ामात हैं उनका जवाब शाह महमूद कुरैशी को ही देना चाहिए, लेकिन इन्होंने मुलाकात के हवाले से नहीं कहा कि मुलाकात को इन्होंने डिनाई नहीं किया है कि मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात हुई थी क्योंकि सबके सामने है, ये मीडिया पर है। और फवाद चौधरी साहब ने भी मुलाकात की थी, और उन दिनों जब ये बातें सामने आई थी, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क एक मुस्तहकम राह की तरफ गामजन हो और सबको इस्तेहकाम। और ये वो वक्त था जब इस्तेहकाम पार्टी में तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे थे, उनमें से अक्सरियत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रुख कर रही थी। और अली जैदी साहब ने भी ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये लिख रहा हूँ, मेरी आखिरी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से 8 जून 2023 को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर हुई थी। मेरी शाह साहब से या किसी और से कभी किसी जेल में मुलाकात नहीं हुई। मैंने ना कभी किसी को पीटीआई छोड़ने का कहा और या किसी दूसरी जमात में शामिल होने का भी कभी नहीं कहा। मजहब की तरह सियासत भी हर फर्द का ज़ाती इंतखाब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, ये अली जैदी साहब का बयान आ गया, उसके अलावा फवाद चौधरी का भी आ गया, इमरान इस्माइल साहब का भी आ गया, महमूद मौलवी साहब क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही छोड़ चुके हैं। और देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, इन तीनों रहनुमाओं ने यानी इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब और फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब को टिकट न मिलने की एक दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि फवाद चौधरी साहब ने ये एक मुख्तसर ट्वीट किया था कि पार्ट माय वेज
فرام پولیٹکس اینڈ عمران خان، صحیح اور اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے تھے اور ان کو علیحدہ تصور کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ استحکامی بنتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر ظاہر فواد چودھری صاحب مشکلات میں بھی گھر گئے. اور فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کبھی کبھار جو الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کی جب سماعت ہوتی ہے تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے. یہ وہ وقت تھا جب ان تینوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی فیملی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، تو یہ کس کی ایما پر گئے؟ یہ خود گئے یا ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ملاقات کر کے آئیں؟ اور ظاہر ہے یہ ابتدائی پیریڈ تھا 9 مئی کے بعد کا، جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہوئے، دوبارہ گرفتاریاں ان کی ہو رہی تھیں. تب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جائیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی. تو یہ ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے بشرا بی بی توشہ خانہ کیس کے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کو چیلنج کیا ہے. دیکھیے کل تو ہوا یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے ایک کیس چیلنج کیا جو کہ تھا عدت میں مدت اور غیر شرعی نکاح کیس. اور بشرا بی بی کا موقف تھا کہ جب تک درخواست کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا، تب تک یہ کیا جائے کہ جو ٹرائل کورٹ کی کارروائی ہے اس کو مؤخر کیا جائے اور اس کو روک دیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو میرے قانونی شوہر ہیں ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور ناجائز تعلقات کا الزام لگایا جا رہا ہے، غیر شرعی تعلقات کا الزام لگایا جا رہا ہے، بشرا بی بی نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو گواہان جتنے گواہان ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ نہیں بھی ہیں تب بھی کیس چلایا جا رہا ہے، جو کہ نہیں چلایا جانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آج ایک دوسرا، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے بشرا بی بی نے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی وہ بھی چیلنج کیا. اور اس کے علاوہ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس جس میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب نے وہ بھی چیلنج کر دیا ہے. اور جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جب تک درخواست کو مقرر نہیں کیا جاتا تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل کو روکا جائے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.